آج آپ کو ملواتے ہیں سیالکوٹ کے ڈی پی او حسن اقبال سے۔ ابھی تک سیالکوٹ میں کتنے پولیس اسٹیشن سپ میں داخل ہوئے، کتنی رینوویشن ہوئی، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ سب جانیے اس ویڈیو میں۔ حسن صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ جس ڈویژن میں آپ اپنی سروس دے چکے ہیں، کن کن مشکلات کا اب تک سامنا کرنا پڑا ہے وہاں پر؟ پولیس سروس میں مشکلات سے زیادہ رسپانسبلٹی کی بات ہوتی ہے اور پریزنس کی، کیونکہ ہمیں ٹائم کا نہیں پتہ ہوتا کب کس چیز نے رونما ہونا ہے، اسپیشلی کرائم کے حوالے سے یا کوئی بھی مس ہیپ کے حوالے سے۔ تو وہ کسی بھی قسم کا ہو تو آپ نے رسپونڈ ٹائملی کرنا ہوتا ہے، بے شک جمعے کا ٹائم ہو، عید کا دن ہو، رات کا کوئی پہر ہو۔ تو اٹ از اے 24 hours جاب، اٹ از بیسیکلی اے لائف اسٹائل۔ سر، ڈی پی او بننے تک کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور آج آپ جس مقام پر ہیں کتنی محنت اس میں لگی؟ جی، سول سروسز کا ایگزام دیا، 35th کامن کے ساتھ پولیس سروس میں آیا، اور اے ایس پی یو ٹی سے سٹارٹ کیا اسلام آباد سے، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی میں نے فرائض سر انجام دیے سال ایک۔ اس کے بعد سے میں پھر جب پروموٹ ہوا تو پنجاب پولیس میں آ گیا، الحمدللہ ابھی پنجاب پولیس میں ہوں، اور ایک مسلسل محنت سے زیادہ، جیسے میں نے آپ کو کہا، ڈیڈیکیشن اور ایک لائف سٹائل ہے بیسیکلی پولیس سروس۔ تو اگر آپ اس لائف سٹائل کو اپنا لیں تو پھر چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں اور نوکری بھی آسان ہو جاتی ہے۔ حسن صاحب، آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ سزا اور جزا کے معاملے میں بڑے کانشیس ہیں، تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ بیسیکلی جو میزلو کی تھیوری ہے موٹیویشن کی، اگر سارے گدھے اور کھوتے برابر ہو جائیں یا گھوڑے فرق نہ کریں تو پھر جو کام کرنے والا ہے وہ ان پٹ نہیں دیتا، اور جو کام نہیں کر رہا ہوتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھے گا نہیں۔ تو اس ایک چھوٹی سی چیز سے ایک بہت بہتری آ جاتی ہے۔ وہی تھانے دار، وہی فورس، جب آپ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، سپر موٹیویٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اسی پنجاب پولیس میں سال 22,000 سے زیادہ پروموشنز ہوئیں۔ ہمیں پچھلے سال تک بہت ایشو رہتا تھا ایس ایچ اوز کی اویلیبلٹی کا، آئی اوز کا، اور اب ہمارے پاس یہ صورتحال ہے کہ ہر سیٹ کے اگینسٹ ہمارے پاس 6 7 ایسے افسران ہیں قابل، جن کو ہم ایس ایچ او اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ سملرلی اسی طرح ایس ڈی پی اوز کی پوسٹنگ کے لیے کوئی قحط نہیں، ایس پیز کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہوئی ہے، یہ جو پروموشنز ہوئی ہیں ویلفیئر کے حوالے سے، پلس جو ڈپارٹمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے پولیس فورس میں، اچھا کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لیے، کہ جو لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم ٹھیک کام کریں گے تو ہمیں ڈپارٹمنٹ ہمارے پیچھے کھڑا ہوگا، اپریشیٹ کیا جائے گا، اور جو کام نہیں کرے گا یا کوئی ایشوز ہوں گے تو پھر سزا بھی ضروری ہے۔ اس سے ایک پبلک ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے، لوگ آپ پہ پھر اعتبار بھی کرتے ہیں۔ سر، مجھے بتائیے گا کہ سیالکوٹ میں آنے کے بعد وہ کون سا ایسا کیس تھا جو بڑا ہی مشکل تھا، یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک سیالکوٹ میں وہی ایک کیس آپ کے سامنے آیا، بہت ہیوی آیا؟ بہت سارے کیسز آئے سامنے، لیکن ادھر ایک صدر ڈسکا میں انٹرنیشنل ٹیررزم کا واقعہ ہوا۔ مسجد میں نمازیوں کو صبح فجر کے ٹائم پہ شہید کیا گیا، اور الحمدللہ وہ سیالکوٹ پولیس نے خود باقی تمام اداروں کے ساتھ مل کے اس کو ٹائملی ٹریس کیا۔ تو وہ میں ایک سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری بہت اچھی کارروائی تھی، گیون دا ریسورسز۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو کیسز ہیں بلائنڈ مرڈر کے، وہ الحمدللہ ٹائملی سالو ہوئے، ٹریس ہوئے اور چلان ہوئے۔ جب آپ سیالکوٹ میں آئے تھے تب کرائم ریشو کیا تھی اور اب کیا ہے؟ ایک چیز میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ایک جمود توڑ دیا ہے پنجاب پولیس میں۔ آج سے پہلے تک ہم کمپیئر کرتے تھے پچھلے سال کا کرائم اور اس سال کا کرائم۔ اس کے دو نقصان تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ ہر افسر یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں پرچے نہیں دوں گا لوگوں کے تو میں اچھا پرفارم کروں گا، لیکن لوگ جو تھے وہ بیسیکلی دیکھیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی واردات ہوئی ہے اور آپ کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی تو یہ کوئی اچھی پولیسنگ کا تو شخصانہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ جی کرائم ریشو کیا تھی، تو جی بالکل میری ٹینیور میں ادھر جو رجسٹریشن آف کرائم ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، لیکن جو ٹریسنگ ہے اور جو ریکوری ہے اس میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے۔ مطلب کہ اگر ہم پچھلے سال کی ریکوری سے، اگر پچھلے سال جو 2023 کیا ہے اس میں ہم کمپیئر کریں تو الحمدللہ ہماری 20 کروڑ سے زیادہ کی ریکوری ہے۔ ہم نے 2500 کلو گرام جو ہے وہ خالی چرس پکڑی ہے پچھلے سال کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس کو کمپیئر کریں پچھلے ایئر سے
تو ہماری دگنی اور تگنی ترقی ہوئی ہے, اس میں پروگریس ہے ہماری. بالکل. پھر گینگز کے اندر ہم نے 769 جو ملزمان ہیں ان کو بھیجا ہے. گینگز کے حوالے سے بہت اچھا کام ہوا. آرگنائزڈ کرائم پہ میں سمجھتا ہوں 2-3 نیٹ ورک ہم نے, ایک بڑا مشہور یہاں کا باہر بیٹھا ہوا ہے پاکستان سے, طلعت بٹ اس کا نام ہے, اس کے گینگ کو پورے کے پورے کو پکڑا. وہ نہ صرف منشیات فروشی کر رہے تھے بلکہ اس میں بھتہ لے کے لوگوں کو مارنے میں تھے, تو پورا گینگ ہم نے انارتھ کیا. تو اس حوالے سے ہماری بہت کامیابیاں ہوئی ہیں. تھانوں کے رینوویشنز جو ہیں وہ پورے پنجاب میں چل رہی ہیں, تو سیال کوٹ میں ٹوٹل کتنے تھانوں کی رینوویشن ہوئی ہے اور سب سے جدید طرز کا کون سا تھانہ ہے؟ سیال کوٹ میں جی 27 پولیس اسٹیشنز ہیں الحمدللہ. 1 جنوری سے سارے کے سارے سپس کی جو پروٹوکول ہے اس پہ آ چکے ہیں. ہم نے تھانوں کا جو سول ورک ہے انفراسٹرکچر وہ کمپلیٹ کیا. اس میں آئی جی صاحب ہمارے انسٹرومنٹل تھے. سی ایم صاحب پنجاب کی یہ خواہش تھی کہ پنجاب کے جو شہری ہیں اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک ان کو سملر سروسز ملیں. یہ کہیں تاثر نہ جائے کہ کہیں پہ اگر کوئی شہری علاقہ ہے تو اس کا تھانہ اچھا ہے اور دیہاتی تھانے کے اندر وہی جو پرانا حساب کتاب ہے. آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ کائنڈلی ہمارے کسی بھی تھانے کو کسی بھی وقت جا کے وزٹ کیجئے. آپ کو سیپ سروسز 100% ملیں گی. اس میں پھر آگے 2 کیٹیگریز ہیں. وہ تھانہ جات جن کی اپنی سرکاری بلڈنگز تھی وہ 100% ہم بنا چکے ہیں, اور جن تھانہ جات کی ابھی بلڈنگز بن رہی ہیں یا لینڈ ٹرانسفر ہونی ہے, اس 1 سال میں انشاءاللہ وہ بھی پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. اس میں ہم نے سپس کے پروٹوکول پورے کر دیے ہیں. اور ایون جو ہماری کرائے کی بلڈنگز میں بھی تھانہ جات ہے ادھر بھی ہم نے وہی سروسز دی ہیں جو مطلب آپ کو جا کے دیکھ کے لگے گا نہیں کہ یہ کرائے کی بلڈنگ ہے یا یہ تھانہ ہے. تو یہ شہریوں کو عزت سے ملنا, ان کو فرنٹ ڈیسک پہ ان کی مشکلات کا ازالہ کرنا, کیونکہ ہمارے پاس جو سائلین آ رہے ہیں اس میں 75% to 80% وہ ہیں جن کا ہارڈ کور پولیسنگ سے تعلق نہیں ہوتا. ان کو 14 اسینشل سروسز ہیں جو ہم ہر تھانے کے فرنٹ ڈیسک پہ دے رہے ہیں, انکلوڈنگ لرنر لائسنس. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا انقلابی اقدام ہے کہ دن کے 24 گھنٹے میں آپ کسی بھی ٹائم جا کے وہ جو آپ کی سروسز آپ کو پولیس سے چاہیے وہ آپ کو ملیں گی. جی سر, تھانوں کو خوبصورت بنانے کا کام تو جاری و ساری ہے, لیکن کیا صرف تھانوں کو ہی خوبصورت بنایا جائے گا اور آپ کے جو کانسٹیبلز ہیں, پولیس آفیسرز ہیں, ان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کیا جائے گا؟ ہم دیکھیں تو تھانوں میں ہم چلے جائیں تو وہاں اسٹیشنری کا مسئلہ ہے, پھر پیٹرول کے ایشوز آ جاتے ہیں, پھر پولیس والوں کے مسئلے مسائل ہیں. ان پہ بھی کوئی چیزیں سامنے آئیں گی کہ نہیں؟ جی اس پہ آ رہی ہیں. سب سے ایک اچھی بات یہ ہو رہی ہے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں ہم نے سٹارٹ تھانے سے لیا. جب تھانہ جات بہتر ہوئے تو ظاہر ہے بیرکس, تھانہ جات میں ہی بیرکس ہیں, ان کے ورکنگ کنڈیشن دیکھیں نا. ہم نے سب سے پہلا جو کام کیا, ایک تو جب عوام کو عزت دی جائے گی تھانوں میں, فرنٹ ڈیسک پہ آئیں گے ادھر آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ تھانے کی بلڈنگ ہے یا یہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کا جو ہے وہ انٹری ایریا ہے. اور میں آپ کو دوبارہ یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے تھانے کی بلڈنگ کو کسی بھی سرکاری اور محکمے کے ساتھ انٹرنس کے ساتھ آپ موازنہ خود کر سکتی ہیں اور اپنے ویورز کو کسی بھی ٹائم جا کے بتا سکتی ہیں. تو وہاں پہ جب ورکنگ انوائرمنٹ بہتر ہوگا تو اس سے ایک تو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہمارے جو جوان ہیں افسران تھانہ جات میں ان پہ بھی بہتری آئے گی. پھر ایک جو بات سب سے بہترین ہو رہی ہے اس وقت وہ یہ کہ ہر افسر اس کا جو ہیومن ریسورس ہے ہم اس کو کوانٹیفائی اور کوالیفائی کر رہے ہیں. ابھی وہ ٹائم نہیں رہا کہ خالی ایک افسر جو ہے وہ ہوا میں گھوڑے دوڑا کے جو ہے وہ ویری گڈ یا آؤٹ اسٹینڈنگ لے. ہر افسر کا انکلوڈنگ مائی سیلف پورا کا پورا جو ریکارڈ ہے وہ سارا کا سارا آن لائن ہے. کون محنت کر رہا ہے نہیں کر رہا, وہی چیز پھر آگے اب میں نے پروموشنز کے حوالے سے بتایا 22,000 پروموشنز ہوئیں. پھر یہ میں نے اپنے کیریئر میں اتنا اچھا جو ہمارا کانسٹیبلری کے لیے ہوتا ہے اے لسٹ کا اندراج اور بی لسٹ کا اندراج ٹائملی, بلکہ اب تو ہم نے اس سال دسمبر میں ایگزام لے لیا. تو اس سے زیادہ اور بھی جو ہمارا ویلفیئر کے اندر ان کے جو میڈیکل کے مسائل ہیں ہم نے بہت سارے اداروں کے ساتھ 36 کے قریب تو صرف سیالکوٹ پولیس نے MOUs اپنے سائن کیے ہوئے ہیں ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں. تو ہم اپنے شہداء کے لیے آپ دیکھ لیں انشاءاللہ ابھی ان قریب ہم بلکہ آپ کو اس میں دعوت دیں گے. ہم یہاں پہ ایک سوسائٹی کے ساتھ مل کے پورا بلاک جو ہے اپنے شہداء کے لیے وہ ہم نے ایئر مارک کروایا ہے. تو جو ہمارے شہداء 2017 سے پہلے کے ہیں ان کو ہم وہاں پہ پلاٹس دیں گے تاکہ وہ اس سال اپنے گھروں کی 2024 میں تعمیر بھی شروع کرا سکیں.